عزیزان گرامی، آج کی یہ محفل پاک منعقد ہے، خاص طور پر اس کا تعلق ہے شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ہر مہینے کے آغاز میں یہ محفل پاک منعقد ہوتی ہے۔ پہلے اس کو 3-4 ساتھی مل کر اس کا سارا انتظام سنبھالتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہماری انتظامیہ کے ساتھی ہیں، اللہ نے بہترین ٹیم عطا کی ہے۔ یاد رکھیے گا، اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ میں اکیلا کچھ کر سکتا ہوں، نہ افتخار صاحب، نہ عمر صاحب، نہ حائی صاحب، کوئی بھی اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ کے ساتھ ٹیم ورک نہ ہو۔ یہ آغاز جو ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا ہے، یہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، اور جس کی ٹیم میں حضرت عثمان غنی جیسے ساتھی ہوں، اس کی شان کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کا ذکر ہم بلند کریں، ان کا ذکر میرے رب کائنات نے بلند کیا ہے۔ ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام باقی رہے، تاکہ ہم ان کے کاغذوں میں آ جائیں۔ ہم اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کن کا ذکر کرتے ہیں؟ شاہکار رسالت ہے جو قسمت کا غنی ہے، شاہکار رسالت ہے جو قسمت کا غنی ہے، داماد پیمبر ہے وہ عثمان غنی ہے، داماد پیمبر ہے وہ عثمان غنی ہے۔ دو نور دیے سرکار نے سرور کونین نے تجھ کو، دو نور دیے سرور کونین نے تجھ کو، کیا سر پہ تیرے چادر انوار تنی ہے، کیا سر پہ تیرے چادر انوار تنی ہے۔ جو آپ کی تربت سے ہے مس ہو گیا پتھر، جو آپ کی تربت سے ہے مس ہو گیا پتھر، موتی ہے وہ گوہر ہے وہ ہیرے کی کنی ہے، موتی ہے وہ گوہر ہے وہ ہیرے کی کنی ہے۔ اب وہ پتھر نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی کی تربت سے ملا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، گھنٹوں اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا، ہمیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، ہم حضور کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور جنہوں نے حضور سے محبت کی ہے ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ہم ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں، ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں، لیکن ذکر صحابہ کرتے ہوئے اہل بیت میں سے کسی کی شان میں گستاخی ہو تو یہ ذکر کا حق ادا نہیں ہے، الٹا ہم کسی اور رستے پر چل پڑیں گے۔ اسی طرح ذکر اہل بیت کرتے ہوئے کسی صحابی کی شان میں گستاخی ہو تو یہ ہم شان کا حق نہیں، ہم ایک غلط رستے پر چل پڑیں گے۔ تو یہ اللہ نے اتنا سونا عقیدہ عطا کیا ہے، ہم ذکر صحابہ بھی ادب کے ساتھ کرتے ہیں، ہم ذکر اہل بیت بھی ادب کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے چن لیا ہے، اور یہ ہر کسی کے مقدر کی، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں، یعنی ان کے نکاح میں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں ہیں، دو صاحبزادیاں۔ ایک حضرت رقیہ، نام یاد رکھیے گا تاکہ آپ کے نالج میں، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ایک حضرت رقیہ، ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ عزیزان گرامی، عشق مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ سنیے گا، صلح حدیبیہ کا واقعہ کئیوں نے پڑھا ہوگا، کئیوں نے سنا ہوگا۔ یہ اس کا معاملہ کچھ پس پردہ اس طرح ہے، تھوڑا سا اس کا خلاصہ سن لیجئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر اس نیت سے آئے کہ ہم مکہ میں جا کر کے عمرہ کریں گے، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یعنی عمرے کی نیت سے احرام باندھا، اور 1400 صحابہ کرام کے ساتھ اسی نیت سے آئے۔ اب جس وقت اس درخت کے پاس جس جگہ پر بیعت رضوان ہوئی وہاں تک پہنچے تو خبر یہ ملی کہ کفار نے یہ پلاننگ کی ہے کہ ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، الٹا اگر یہ چاہیں گے تو جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، نبی کریم علیہ السلام نے اس سارے معاملے میں ایک امیر مقرر فرمایا۔ اس امیر کو مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ ان کو بھیجا جائے، وہ جا کر کے معاملات پر ان کو سمجھائیں کہ ہم کسی اور نیت سے نہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ محفل پاک کو منعقد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر رنگا رنگ طرزیں سنائی جائیں گے، اس کو کانوں کا چسکا بنایا جائے، نہیں، اس کا مقصد یہ ہے ہمارے نمازیوں کے دلوں میں علم مصطفیٰ آ جائے، اور علم مصطفیٰ یعنی حضور کی شریعت کا علم ان کے دلوں میں کم از کم اتنا ہو کہ کل ان سے کوئی سوال کرے کہ آپ نے دین کے بارے میں کیا سیکھا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور بتا سکیں۔ یعنی آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ سن کر جائیں تو آپ سے کوئی پوچھے تو آپ فقط شعر و شاعری نہیں، آپ ان کا مکمل عشق مصطفیٰ ایک خلاصے میں بیان کرنے پر قادر ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی کو حضور نے امیر مقرر فرمایا، امیر مقرر کیا کہ یہ جا کر مکہ مکرمہ میں ان سے بات چیت کریں گے کفار سے، پھر اس کے بعد اگر وہ رضامندی ہوئی تو یہ جا کر کے عمرہ کریں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ یہ گئے، اب حضرت عثمان غنی نے بھی احرام باندھا ہوا ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے باندھا ہے، دیگر 1400 صحابہ نے باندھا ہے، ایسے ہی حضرت عثمان غنی بھی حالت احرام میں وہاں پر گئے۔ اب جا کر کے ان سے بات چیت کی، سارا معاملہ ان کو بتایا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے، کسی بھی صورت وہ راضی نہ ہوئے۔ آخر انہوں نے یہ بات کی حضرت عثمان غنی سے، آپ سے ہمارا تعلق پرانا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے کہا، آپ سے ہمارا تعلق پرانا ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ عمرہ کر کے واپس جا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عمرہ کرے۔ اب یہ جواب کس کا تھا؟ کفار کا۔ اب حضرت عثمان غنی کا جواب سنیے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں؟ جیسے میں نے احرام باندھا ہے ویسے میرے مصطفیٰ نے بھی احرام باندھا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے، میں اس نیت سے آیا تھا کہ ہر طواف کے ہر چکر میں چہرہ مصطفیٰ تکتا رہوں گا، اپنا عمرہ کرتا رہوں گا۔ میرے حضور عمرہ نہ کریں اور عثمان عمرہ کر کے واپس چلا جائے، میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں سمجھتی۔ جیسے سب جائیں گے ویسے ہی عثمان غنی بھی واپس چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ عشق مصطفیٰ کا عالم ہے کہ اتنا موقع ملنے کے باوجود انہوں نے صرف معیت مصطفیٰ کو پسند کیا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہمیں انہوں نے سمجھایا ہے کہ یاد رکھو، حالات جس طرح کے بھی ہوں لیکن یار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پھر جس جگہ پر نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی اور دیگر صحابہ آرام فرما رہے ہیں، جس قبرستان کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس کی زمین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ عزیزان گرامی، شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے، مرتبہ اتنا بلند ہے، لیکن یاد رکھیے گا حیا کس طرح کی تھی کہ آج بھی ان کا نام لیا جائے تو ایک جملہ کہا جاتا ہے، جامع القرآن کامل الحیاء والایمان۔ یہ حضرت عثمان کی شان ہے کہ قرآن کو جمع کرنے والے بھی یہ ہیں اور حیا میں کامل بھی یہ ہیں، ایمان میں کامل بھی یہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی راوی ہیں۔ اب بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں کسی دلدار سے باتیں کروں، مفہوم حدیث ہے۔ حضور فرمانے لگے، میرا دل یہ چاہتا ہے کسی ایسے شخص سے باتیں کروں کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اگر وہ چاہیں تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ اگر حضور چاہیں تو ہر رات ہی شب اسرا بن سکتی ہے، ہر رات ہی شب معراج بن سکتی ہے، لیکن حضور حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کسی ایسے شخص سے بات کروں کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اب یہاں پر بات سننی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں اپنے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤں، آپ ان سے بیٹھ کر باتیں کریں، کتنی دوستی ہے، کتنی رفاقت ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ ایسا کرو، عثمان غنی کو بلاتے ہیں، آج اس سے باتیں کرتے ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، ہم راز مصطفیٰ بھی ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، 18 ذوالحج کا دن، بات بس مکمل کر رہا ہوں، یہ مفہوم ہے، گفتگو کا بات تو گھنٹوں ہو سکتی ہے، لیکن یہ محفل پاک کو ہم
نے جس طریقے سے سجایا ہے، وقت اس میں سب سے بڑی شرط ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، 18 ذوالحج جمعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، لیکن یاد رکھیے ایک بات آپ کے دلوں میں محفوظ ہونی چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کو دیا اور پورے مدینے کے مسلمان اس کنویں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے خود کے کنویں ہونے کے باوجود 40 دن بغیر پانی کے ایک گھر میں محاصرے پر گزارا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کا معیار اور ہے، اہل بیت کا اور ہے۔ یاد رکھیے حضرت عثمان غنی کے گھر پر جو چوکیداری کی جنہوں نے، وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کا دروازہ ہے، اور جو دروازے پر 2 شخص پہرا دے رہے ہیں عثمان غنی کی حفاظت کے لیے، وہ کوئی اور نہیں، ایک امام حسن ہے، دوسرے امام حسین ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی کی شخصیت کے متعلق پہرا دے رہے ہیں۔ اتنی محبت، اتنی الفت ہے اہل بیت میں اور صحابہ میں۔ آج تو فرقہ پھیلایا جاتا ہے، نہیں، یہ محبتوں کا دین ہے۔ دا دین آف لو یہی ہے کہ جس سے محبتوں کا دوسروں کو درس ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، دروازے پر کھڑے ہیں، اس لیے کھڑے ہیں کہ حضرت عثمان اندر ہیں، ہم دروازے پر پہرا دیں، لیکن جو اللہ کو منظور وہی ہونا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اسی دن یعنی 18 ذوالحج کے دن ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے حضور کہ اے عثمان، آج شام کی افطاری تم ہمارے ساتھ کرو گے۔ روزے سے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں ہیں، 40 دن سے محاصرہ ہے، باہر نہیں نکلے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو اپنی کھڑکی سے چہرہ باہر نکال کر کہتے ہیں لوگوں میں وہ عثمان ہوں جس نے تم کو قرآن اکٹھا کر کے دیا ہے، لوگوں میری وہ شخصیت ہے جس نے قرآن کی وحی کو لکھا ہے، میں وہ عثمان ہوں جس پر تم نے پانی بند کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ان کے جنازے پر لوگوں نے پتھر برسائے، اتنا ظلم، اتنا ستم کیا گیا، اور اتنا ظلم اور اتنا ستم کرنے کے باوجود حضور کا فرمان روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب ہر شخص گمراہی پر ہوگا، میرا عثمان اس دن بھی ہدایت پر کھڑا ہوا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت عثمان کی شخصیت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، دروازے پر پہرا ہے، اب جس دروازے پر حسن حسین کا پہرا ہو، کسی کی جرت ہے اندر آ جائے، اس دروازے سے نہیں، پیچھے کی کھڑکی سے اندر آئے، باغی تھے، آ کر کے انہوں نے پہلا وار کیا۔ حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ نے اس وار پر پہرا دیتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کٹوا لی، یعنی ہاتھ آگے کیا، ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ دوسرے وار پر حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا تو حضرت عثمان غنی کا دایاں ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے جنہوں نے حملہ کیا ان سے، ظالمو، یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں قرآن لکھا کرتا تھا، یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں مصطفیٰ کے فرمان کو سن کر لکھ کر لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، یہ ہیں حضرت عثمان غنی۔ 9 وار ہوئے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ 18 ذوالحج کا دن تھا۔ آج ایک بات یاد رکھنی ہے، ہم سب نے یاد رکھنی ہے، حضرت عثمان غنی ایک مرد تھے، لیکن مرد ہونے کے باوجود پردہ اتنا تھا کہ حضور کا فرمان ہے کہ عثمان سے جنت کی حوریں بھی پردہ کرتی ہیں، آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا عثمان سے میرا رب بھی حیا فرماتا ہے۔ جب بھی کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، جب بھی کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا، لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کا جذبہ اور ولولہ ہمارے دلوں میں پیوستہ فرمائے۔ یاد رکھیے گا، مشکل ہمیشہ اس شخص کو آتی ہے جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، جو دین سے محبت کرنے والا ہے۔ آپ اگر اندازہ لگائیں اوورال کمیونٹی میں تو مشکل ترین جاب، اگر کوئی پوچھے کہ مشکل ترین نوکری کون سی ہے، لوگ کہیں گے نوکری، سرکاری نوکری کرنا مشکل ہے۔ یاد رکھیے سرکار کریم علیہ السلام کی جو نوکری ہے مصلی کی اور ممبر کی، یہ سب سے بڑی سرکاری نوکری ہے، یہ سب سے بڑی سرکاری نوکری ہے، اور سب سے مشکل ترین کام محراب اور ممبر اور اپنے مصلی کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دین کے جتنا قریب ہوگا مشکلات کے اتنا قریب
ہوگا۔ عزیزان گرامی یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک تو یہ جاب مشکل ہے، یہ طریقہ مشکل ہے، لیکن اس کی جزا بہت بلند ہے۔ میرا رب راضی ہو جاتا ہے لیکن کبھی بھی لوگ آپ سے راضی نہیں ہو پاتے۔ حضرت عثمان کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو شہید کیا۔ اس سے نتیجہ کیا ملا؟ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کا رب ہوگا، لوگوں کو کبھی آپ راضی نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے کوئی نہ کوئی کیڑا وہ نکالتے رہیں گے، اور وہ کیڑا نکالنے کا مقصد یہ ہوگا ہم اپنی چدراہٹ قائم کریں۔ یقین کیجئے میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، یہ شخصیتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ بھی محراب و منبر کے وارث ہیں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، ہمارا جس وقت تک جس جگہ پر رزق ہوتا ہے ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمارا تعلق ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جزا کوئی بندہ نہیں دیتا، جزا دینے والی ذات یا میرے رب کی ہے یا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں کسی بندے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ کوئی چودھری ہے اپنی جگہ ہوگا، کوئی جو مرضی ہے اپنی جگہ ہوگا، لیکن میں حضور کا نوکر ہوں، میں نوکری حضور کی کر رہا ہوں۔ جو مرضی بات سناتا رہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ میں اپنے انداز میں بولتا ہوں، یہ اپنے انداز میں بولتے ہیں، کسی بندے کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ یوں نہیں یوں بولے، یوں نہیں یوں بولے۔ نہیں، یاد رکھیے جس بندے نے دین پڑھا ہے، قال قال رسول اللہ کی صدا لگاتا ہے، وہی بندہ آج کے دور میں برحق انسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں نور مصطفیٰ بھی ہے، دل میں اللہ کی کتاب کا علم بھی ہے، اور پھر بھی وہ ہر قسم کے لوگوں سے ڈیل کر رہا ہے، اور دل میں ایک خیال ہے، میرا ایک جذبہ ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ دین کی چند باتیں آپ کے دلوں میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ عزیزان کرام اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم فقط اس لیے ڈیوٹی کرتے ہیں کہ کل ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہم سے اپنے کام کے بارے میں سوال کیا جائے تو کم از کم ہم اپنا جواب خلوص کے ساتھ دے سکیں۔ اے میرے رب کائنات، جتنا تو نے مجھے موقع دیا، جس جگہ پر دیا، میں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا فرمائے، ہمیں علماء سے محبت کرنے والا بنائے۔ جو بندہ آج کسی بھی عالم دین سے محبت کرتا ہے وہی کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔